السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کمفرٹ زون پر۔ کیا ہوتا ہے کمفرٹ زون؟ ناظرین، کمفرٹ زون کو آپ ایک جیل سمجھ سکتے ہیں، یعنی کہ ایک ایسی جیل جس کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے لیکن انسان وہاں سے واپس آنا نہیں چاہتا، بلکہ اسی جیل کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے، چاہے اسے وہاں پر جتنی بھی اذیت کیوں نہ مل رہی ہو، لیکن وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یہی میری کل کائنات ہے اور یہی میری رہنے کے لیے جگہ ہے۔ کمفرٹ زون کے اندر رہنے والے لوگ کبھی بھی کچھ نیا نہیں سوچ سکتے اور نہ ہی سوچتے ہیں، کبھی بھی کوئی نیا کام نہیں کرتے، کبھی بھی نئے لوگوں سے نہیں ملتے، کبھی بھی نئے دوست نہیں بناتے، اس کے علاوہ کبھی بھی نیا چیلنج نہیں لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسک نہیں لیتے۔ ناظرین، میں نے اپنی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو دیکھا جو کہ فائنینشلی اسٹرانگ بھی تھے، فائنینشیل فریڈم بھی تھا، گھر بھی تھا، سب کچھ بھی تھا، لیکن شادی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر شادی کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ذمہ داری آئے گی، پھر بچے پالنے پڑیں گے، پھر رشتہ داروں کے اندر جانا پڑے گا، پھر ہر دکھ سکھ کے اندر شریک ہونا پڑے گا۔ تو اس سے بہتر ہے کمفرٹ زون میں رہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیمار ہونے کے باوجود بھی اپنا علاج نہیں کرواتے۔ کون علاج کی جھنجھٹ پالے؟ اس سے اچھا کمفرٹ زون کے اندر رہو۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوائی نہیں کھاتے، کڑوی دوائی کون کھائے؟ کمفرٹ زون۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی سہولت نہیں ہوتی، چھت ٹپک رہی ہے تو ٹپک ہی رہی ہے، علاقے کے مسائل ہیں لیکن ہجرت نہیں کریں گے، کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس ٹیلنٹ کو استعمال نہیں کرتے، کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں۔ بعض اوقات بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے کیپیبل ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کرتے، کبھی بھی اپنے آپ کو آزماتے نہیں ہیں، کمفرٹ زون کے اندر رہنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کمفرٹ اور گروتھ، یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی۔ اگر گروتھ حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمت تو کرنا پڑے گی، اس کے لیے نئے ڈیسیجن تو لینا پڑیں گے، اس کے لیے رسک تو لینا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کوئی بہت بڑا رسک لے لیں، لیکن چھوٹے چھوٹے رسک تو لیے جا سکتے ہیں نا۔ اگر آپ کے پاس آج جاب نہیں ہے تو آپ کسی کمپنی میں جا کے فری میں بھی تو جاب کر سکتے ہیں، ایک لے لیں رسک۔ 6 سے 8 مہینے آپ فری میں اگر جاب کریں گے تو آپ خود اندازہ لگائیں آپ کا ایکسپیرینس کہاں جائے گا۔ کوئی کورس سیکھ لیجئے، کوئی مشکل کورس ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آگے چل کر میری زندگی میں کام میں آنے والا ہے، تو سیکھ لیجئے، کسی سے پیسے ادھار لے لیجئے نا رسک، کسی غریب کی مدد کر دیجئے بغیر کسی لالچ کے، کوئی کتاب پڑھ لیجئے، 2 مہینے لگا دیجئے کسی کتاب پر، پھر آپ دیکھیے آپ کا نالج کہاں جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے رسک لیے بغیر آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کمفرٹ زون ہوتا ہے نا، یہ انسان کی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اس کے ریلیشن شپ پر بھی بڑا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ انسان کی صلاحیتیں خراب ہو جاتی ہیں، انسان نیا سوچ نہیں سکتا، نیا کر نہیں سکتا، اور حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو کمفرٹ زون تو ہم نے نام بنایا ہوا ہے، اصل میں تو یہ ڈسکمفرٹ زون ہے، کیونکہ جس جگہ پر اذیت مل رہی ہے انسان اسی جگہ پر پھنسا ہوا ہے، تو وہ کمفرٹ زون تو نہ ہوا، لیکن شارٹ ٹرم کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان اس جگہ سے آگے نہیں جانا چاہتا، اس جگہ سے نکلنا نہیں چاہتا، تو پھر وہ اس کو اپنے لیے کمفرٹ زون بنا لیتا ہے اور پھر اس کے اندر رہتا ہے۔ ناظرین، کہیں نہ کہیں ہمارے پیرنٹس کی طرف سے بھی بچپن سے ہی ہمارے اندر کمفرٹ کی عادت ڈالی گئی ہے، ہمیں باہر نہیں جانے دیا جاتا، نئے ایکسپیرینسز نہیں کرنے دیے جاتے، بچوں کے ساتھ ہم کھیل نہیں سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، بہت ساری ایسی چیزیں ماں باپ کیسا ڈرا کے رکھتے ہیں، بیٹا وہ بلی آ جائے گی، بیٹا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو بچپن سے جو ہم سنتے رہتے ہیں، پھر بڑے ہونے کے بعد وہی عادتیں ہماری جوانی کے اندر وہ اپلائی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہاں پر پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو تھوڑی بہت ڈسکمفرٹ بھی دیا کریں، کم سے کم ایک وقت آنے کے بعد تو ان کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی کام پر بھی لگائیں، تاکہ یہ کہ اس سے ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا، اس سے ان کی نشو و نما ہوگی، اس سے ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا۔ ناظرین، آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنی جاب سے، اپنی کمپنی سے، اپنے بزنس سے، اپنے ریلیشن شپ سے اگر آپ مطمئن ہیں
تو پھر یہ وہ والا کمفرٹ زون نہیں کہلائے گا کہ جس سے آپ نے باہر آنا ہے، تو پھر آپ اس میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب تو آپ کو اس کے اندر خوشی مل رہی ہے نا، جو کام آپ کو خوشی دے رہا ہے، جو رشتہ آپ کو خوشی دے رہا ہے، تو اس کے اندر تو پھر ویل اینڈ گڈ، اس کے اندر تو رہنا چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کو کسی کام کے اندر کسی جگہ پر کوئی اذیت ملتی ہے تو پھر وہاں پہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، پھر وہاں پہ اپنے کمفرٹ زون میں رہنا یہ زیادہ بہتر فیصلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ کمفرٹ زون کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میسیج تھا، امید کرتا ہوں کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔